صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في موضع آخر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اس امت سے پہلے جو امتیں اس دنیا میں آئی ہیں، ان تمام امتوں کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ رب العزت نے ذمہ داری کے طور پر عطا فرمایا تھا، لیکن کوئی بھی امت اس کام کے اوپر 100% کامیاب نہیں ہو سکی. اللہ رب العزت نے آخر میں یہ کام لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، اس امت کی ذمہ داری کے طور پہ عطا فرمایا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کی جگہ جگہ تعریف فرمائی ہے. اس امت کے علاوہ بنی اسرائیل کا جب ذکر آتا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل. لیکن جب اس امت کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس امت کا مقام و مرتبہ دوسرے امتوں کے اعتبار سے بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے. خطبے کے دوران جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت اسی امت کی تعریف کر رہے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، ہم نے آپ کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ لوگوں کے نفع اور لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے تم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے.
لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، یہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر مستقل کام چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، اور نبی آتے تھے، اپنی امت پہ محنت کرتے تھے۔ امت کے جو افراد تیار ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ لیکن 100% طریقے سے کوئی امت اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روکو، تو بنی اسرائیل بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ دوسری جگہ جو کہ خطبے میں جو آیت شریفہ میں نے دوسری آیت پڑھی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ یہ دو آیتیں شریفہ ہیں، سورہ مائدہ کی 6 پارے کی آیتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زبان سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے جو کفر اختیار کرتے ہیں اور ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلاتے نہیں ہیں، برائیوں سے روکتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کے طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں نبی ہیں، دونوں لعنت کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اچھائیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ کام آپس میں جاری رہے گا تو پھر دنیا سے فساد ختم ہو جائے گا، دنیا سے فتنے ختم ہو جائیں گے، دنیا سے برائیاں، اللہ کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں گے۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کیا، اچھائی کی طرف نہیں بلائے، برائیوں سے نہیں روکا، تو پھر دنیا کے اندر فساد پھیل جائے گا، فتنہ برپا ہو جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں مثال دے کے فرما رہے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنے کے تعلق سے مثال دے کے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو سفر میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب ان کے پاس صرف راستہ جو ہے وہ سمندر کا راستہ ہے، سمندر کے علاوہ زمینی راستہ ان کے پاس نہیں ہے۔ سمندر سے ان لوگوں کو سفر کرنا ہے۔ ان لوگوں نے ایک کشتی بات کی سفر میں نکلنے کے لیے، اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے۔ کشتی آ گئی، کشتی کی 2 منزلیں ہیں، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ہمیں سمجھایا کہ صحابہ ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا کتنا ضروری ہے۔ اس مثال سے سمجھ جاؤ کہ نیچے یعنی سمندر کے نیچے کی منزل میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو پانی کی اگر ضرورت پڑے، پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں وہ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بار بار ہمارا اوپر جانا اوپر والوں کو تکلیف دے گا، تو اس لیے چلو ہم کیا کرتے ہیں، سمندر کے نیچے کے حصے میں
کشتی کے نیچے کے حصے میں سمندر میں ایک سوراخ لگا لیں گے، جس کے ذریعے سے ہم پانی نیچے کے حصے میں ہی آرام سے لیتے رہیں گے، اوپر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، اور اوپر والے بھی ہم سے بچ جائیں گے، ہماری تکلیف سے بچے رہیں گے۔ اگر یہ سوچ کر انہوں نے نیچے کی منزل میں سوراخ کیا اور اوپر والے دیکھتے رہ گئے کہ بھئی ان کا کام جانے وہ جانے، ہمیں کیا مطلب، اگر اس طرح سوچتے رہ گئے تو نیچے والے تو ڈوب جائیں گے لیکن اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، دونوں منزلیں تباہ ہو جائیں گی، دونوں منزل میں رہنے والے ڈوب کر مر جائیں گے۔ اوپر والے اگر نیچے والوں کو سمجھائیں گے کہ بھئی تمہارا اوپر آنا جانا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آرام سے آتے رہو جاتے رہو پانی لیتے رہو، اس سے کوئی مشقت نہیں ہے، اگر سمجھائیں گے وہ لوگ سمجھ جائیں گے تو دونوں منزل والے آرام کے ساتھ اپنی زندگی باقی رکھ سکیں گے، ورنہ دونوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو حضرت نعمان ابن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھاتے ہوئے یہ مثال دے کے ارشاد فرمائے۔ تو دنیا کا ماحول بھی ایسا ہے، دنیا کی حالت بھی ایسی ہے کہ اگر دنیا کے اندر اچھائیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ کام اگر ختم ہو گیا تو دنیا پوری جو ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بھری رہے گی، دنیا میں پورے کا پورا اللہ کی نافرمانی ہی ہوتی رہے گی، اور اللہ کی نافرمانی جب عام ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کیا کریں گے، اپنا عذاب بھیج دیں گے، دنیا کو اللہ رب العزت ختم کر دیں گے۔ آج کل ماحول ایسا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام تو اچھائی کی طرف بلانا ہے، صرف ہم جو ہے نماز کی طرف بلائیں گے، روزے کی طرف دعوت دیں گے، حج کے بارے میں کہیں گے، صدقے کے بارے میں کہیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں کہیں گے، اچھائیوں کی طرف ہم بلائیں گے، برائیوں سے کیوں منع کریں ہم، اگر ہم منع کریں بھی تو سامنے والا ہماری بات نہیں سنے گا، کیا فائدہ۔ اس طرح لوگ سمجھ کے اپنے عقل دوڑا کر کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برائیوں سے منع نہیں کر رہے ہیں، اور آج کا ماحول گناہوں کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اور گناہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اچھائی کے لیے بھی برائیوں کے لیے بھی، اچھائی کی دعوت دیتے رہیں اور برائی سے ایک دوسرے کو منع کرتے رہیں، بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو برے لوگوں کو دیکھ کر برے لوگوں کو سمجھاتے تھے، جب کوئی آدمی گناہ کرتا تھا اس کو سمجھاتے تھے، اس کو بولتے تھے کہ بھئی گناہ نہ کر، یہ اللہ اس کے اوپر ناراض ہو جائیں گے، اللہ کا غصہ نازل ہو جائے گا، اس طرح سمجھاتے تھے۔ لیکن دوسرے دن کیا دیکھا جاتا، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ ہی اچھے لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے۔ معلوم تھا ان کو کہ ان کے اندر یہ برائیاں ہیں، ان کے اندر یہ گناہ ہیں، ان کے اندر یہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، پھر بھی لوگ ان سے میل جول رکھتے تھے، ان سے تعلقات ویسے ہی باقی رکھتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ لین دین، ان کے ساتھ خرید و فروخت، ہر چیز باقی رہی۔ تو جب یہ عام ہونے لگا تو حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عام ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، اچھے لوگوں کے دل کے اوپر اللہ نے مہر لگا دیا۔ پہلے سے جو لوگ اچھے تھے، دیندار تھے، جن کی زندگیوں میں دین تھا، دوسروں کو منع بھی کرتے تھے، گناہوں سے روکتے بھی تھے، بس ان کا کام کیا تھا، دوسرے لوگ گناہ کرتے تھے، یہ لوگ ان کو سمجھاتے بھی تھے، اور وہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے، پھر بھی یہ لوگ اچھے لوگ برے لوگوں کے ساتھ میں رہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزرتی تھی۔ تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، اچھے لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر مار دیا۔ پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں موجود ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت برے جب لوگ حد سے
تجاوز کر جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ کے نافرمانیوں میں، تو اللہ رب العزت 3 چیزوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت پہلے دل پہ مہر لگا دیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، اور دوسرا اللہ رب العزت آنکھوں کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ دل پر مہر لگ گئی، بات اب دل میں اترتی نہیں، آنکھ پر مہر لگ گئی، اچھا کام، اچھی چیز، اچھی بات اب نظر نہیں آتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، دلوں کو مہر لگانے کے بعد اللہ رب العزت کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اچھی بات سنتا نہیں آدمی، اچھی بات سننے کی اللہ توفیق بھی نہیں دیتے۔ تو دل کے اوپر بھی مہر، کانوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ان 3 چیزوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تو پھر بندہ جتنی بھی کوششیں کر لے بیکار۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلائیں، برائیوں سے روکیں، اور آج کے اس ماحول میں اچھائیوں کی طرف بلانا جتنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، ماحول کے اعتبار سے، تقاضے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اچھائی کی طرف بلانے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو گناہوں سے روکیں۔ کیسے کیسے گناہ ہماری زندگیوں میں پیدا ہو چکے ہیں، کیسے کیسے گناہ وجود میں آ چکے ہیں، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے رہیں۔ کوئی ہمارا ساتھی زنا کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں، زنا سے روکیں۔ کوئی شراب پی رہا ہے اس کو شراب سے روکیں۔ کوئی جوا کھیل رہا ہے تو اس کو جوا سے بچائیں۔ کوئی سود کھا رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، اس کو سود سے بچائیں۔ کوئی رشوت کا بیپار کر رہا ہے تو اس کو رشوت سے بچائیں۔ کوئی چغل خوری کر رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر تہمت لگا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہماری نظر میں ایسا مل گیا کہ جس کی زندگی میں ایسے بڑے گناہ ہیں تو فوراً اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو بولتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں دینداری باقی رہے گی، اور یہ دینداری ہمیں جنت میں لے کے جائے گی۔ گزشتہ جمعہ کے اندر بات آئی تھی ہمارے سامنے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو گناہ کرتا ہوا دیکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر طاقت ہے اس کے پاس تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان چلائیں، زبان سے بولیں، زبان سے بول کر اس کو سمجھائیں، زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اتنی بھی آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ اس کام کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ اس کا مطلب میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کر دیا تھا کہ دل میں برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے لین دین اور اس سے تعلقات کو توڑ دے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے، جو بندہ اللہ کے لیے اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، جو بندہ اللہ کے لیے تعلقات کو توڑتا ہے اس سے بھی اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلقات کا جوڑنا، تعلقات کا توڑنا اللہ کے لیے ہو، تو دل سے برا سمجھنے کا یہی مطلب ہے کہ ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو توڑ لیں اور کنارہ کشی اختیار کر لیں، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ بھئی فلانا آدمی مجھ سے دور ہے، فلانا آدمی مجھ سے قریب نہیں آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب اس کے دل میں بات آئے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد آدمی ضرور پوچھے گا کہ بھئی کیا ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں دور دور رہتے ہو؟ اس وقت جب موقع ملے تو اچھی طرح حکمت کے ساتھ وہ بات عرض کر دے، وہ گناہ کا تذکرہ کر دے جو گناہ اس کے اندر ہے۔ ایک دوسرے سے اچھائی کا معاملہ ہے، اگر اس طرح کریں گے تو گناہ ختم ہو جائے گا ہماری زندگیوں سے، نیکیاں ہماری زندگیوں میں آئیں گی۔ ایک دوسرے کو گناہوں سے روکنا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھائی کا تو ہم ایک دوسرے کو حکم دیتے ہی رہتے ہیں، نمازوں کی طرف ہم بلاتے ہی رہتے ہیں، رمضان آ گیا تو روزوں کے بارے میں بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی کی زندگی میں کوئی گناہ ہو تو اس گناہ کے تعلق سے اس کو سمجھائیں،
یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. ہم ایک چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں، دوسری چیز کو چھوڑ رہے ہیں. امر بالمعروف کے اوپر تو ہم عمل کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں، اچھائی کی طرف بھی بلائیں اور کسی ساتھی کے اندر برائی دیکھیں، گناہ دیکھیں، اس کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں اور اس گناہ سے اس کی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ بھئی فلانے آدمی کی ذمہ داری، فلانے عالم کی ذمہ داری، فلانے جماعت کی ذمہ داری، ایسی بات نہیں. سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے فرض ہے. ورنہ تو پھر جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ عذاب ہم پر بھی آئے گا. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، جو اچھے لوگ تھے، ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دیا یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے. آج اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دیں گے. اور کئی سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہوں گے آپ لوگ کہ ایک زمانے میں لوگ بہت دیندار تھے، بہت نمازی تھا آدمی، مسجد کا کونا پکڑا ہوا تھا، لیکن چند دن گزرنے کے بعد ایسی حالت اس کے زندگی میں آتی ہے کہ کبھی وہ آدمی جھانک کر بھی مسجد کی طرف نہیں دیکھتا. ایسے بہت سارے لوگ ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ جب مہر لگا دیتے ہیں تو آدمی کتنی بھی کوششیں کر لے، وہ آدمی نیک کام نہیں کر سکتا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، گناہوں سے بچ نہیں سکتا. مہر لگنے سے پہلے ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلائیں، برائیوں سے روکیں. گزشتہ جمعہ میں نے ایک گناہ کے طرف آپ کو آگاہ کیا تھا کہ آج ہمارے مسلمان کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہندوؤں کے تہواروں میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. یہ مسئلہ بھی میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کر دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اس کے دل کے اندر دوسرے مذہب کے تعلق سے یا کسی جو ہے اس مذہب کے دیو دیوتاؤں کے تعلق سے عظمت کی بات بھی اگر دل میں آ گئی تو اپنا ایمان ختم ہو جائے گا. آج کل یہ گناہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے ان گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کریں. ابھی جو ہے کل پرسوں ایک کارگزاری آئی تھی کہ اب یہ جو ہندوؤں کی عید ختم ہوئی ہے، وہ گنیش کو وہ لوگ جو ہے پانی میں ڈالنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہمارے تعلقے میں 2 مسلمان لڑکے ایسے ہیں جو ڈالنے کے لیے گئے، پانی میں خود جو ہے اس میں گر کے مر گئے. اب ان کی حالت کیا ہے؟ کیا وہ جنت میں جانے کے لائق ہیں؟ اللہ رب العزت کیا ان کو عذاب سے بچائیں گے؟ تو اس لیے ان تمام گناہوں سے، خاص کر یہ گناہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلمان ہندوؤں کے تہواروں میں، ہندوؤں کے عیدوں میں برابر کے شامل ہوتے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے. یہ شرک ہے، شرک عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے قرآن میں فرما دیا شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرتے. اس لیے ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہیں. ہندوؤں کی جب عیدیں آتی ہیں تو ان کے کپڑے وہ کپڑے جیسے پہنتے ہیں ویسے کپڑے ہمارے بہت سارے مسلمان پہنتے ہیں. ان کے گھروں میں جو پکتا ہے وہی ہمارے گھروں میں بھی پکتا ہے. ان کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہم بھی اختیار کرتے ہیں. پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی دوستی میں، تعلقات میں، دوستی تعلقات یہ سب چیزیں جو ہے ختم ہونے والی. اللہ کے پاس کسی کا تعلق کوئی نہیں چلے گا، کسی کی دوستی اللہ کے یہاں اعتبار نہیں. چاہے آدمی دنیا کا سب سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس سے بھی اگر دوستی کر لے لیکن وہاں دوستی کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ قرآن میں صاف فرما رہے ہیں کہ قیامت کا میدان ایسا میدان ہوگا، اس میدان میں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ ایک دوست دوسرے دوست کا کام آئے گا. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا.
وہاں ہر آدمی اپنے آپ کو چھپاتا ہوا پھرے گا کہ بھئی میرا باپ دیکھ لے گا، میرا بیٹا دیکھ لے گا، میری بیٹی دیکھ لے گی، میری ماں دیکھ لے گی، میرا بھائی دیکھے گا، میری بہن دیکھے گی، تو وہ اگر مجھ سے نیکیوں کا سوال کریں گے تو میں نیکیاں کہاں سے لا کر دوں؟ تو یہ میرے الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ ہر آدمی یہی کوشش کرے گا کہ جو جاننے والا ہے کسی بھی طریقے سے اس سے چھپاتے ہوئے میدان حشر میں گھومتا رہے، تاکہ کوئی آدمی مجھ سے نیکیوں کا سوال نہ کرے۔ تو اس میدان میں کسی کی دوستی نہیں چلے گی، کسی کا تعلق نہیں چلے گا، بس وہاں تو زندگی کے اعمال اللہ رب العزت دیکھیں گے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے، مشکات کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت کسی کے صورتوں کو، کسی کے مالوں کو اللہ نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے اپنے اعمال کو درست کریں اور یہ تمام گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر اللہ رب العزت نے تمام گناہوں سے بچا کر، شرک سے بچا کر ایک اکیلے اللہ نے عبادت کی توفیق دی، اور مسلمان ایک اللہ کو چھوڑ کے جا کے ہندوؤں کے تہواروں میں شامل ہو رہا ہے اور ان کے پوجاؤں میں شامل ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کریں، ان تمام گناہوں سے اپنے دوست احباب کی زندگیوں کو بھی پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی دوست احباب تمہارے تعلقات کے لوگوں میں سے کسی کی زندگی میں گناہ ہو تو اس کو سمجھائیں، اس کو بول کر اس کو اس کی زندگی سے گناہ کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اوپر بھی اللہ تمہیں ثواب دیں گے، اس کے اوپر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تو اس لیے یہ میری بھی ذمہ داری، آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ بھلائی کا معاملہ یہی ہے کہ آدمی دوسرے مسلمان کو کوئی ایک بات ایسی کہہ دے، وہ بات اس کی آخرت کے لیے کامیاب، وہ بات اس کی آخرت بنانے کے لیے ذریعہ بن جائے، وہی نیک اعمال ہے، وہی اس کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ان گناہوں سے اپنی بھی زندگی کو پاک رکھیں، اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے دوست احباب کی زندگیوں کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی اور اپنی زندگیوں کو بالکل گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی عبادت میں گزارنے کی، اللہ کے مرضیات کے مطابق گزارنے کی اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔